بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ الذی سخر لکم، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے۔ سخر یسخر تسخیر، اس کا معنی ہے کسی کے حکم کے تابع بنا دینا، تابع فرمان، اور بغیر کسی معاوضہ کے۔ ایک وہ ملازم ہوتا ہے جو تنخواہ لیتا ہے اور کام کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہر معاملے میں حاضر باش ہو لیکن کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے بدلے میں کچھ نہ لے، تو وہ مسخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا، حکم کا پابند بنا دیا انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے حکم کا پابند کر دیا۔ البحر، سمندر کو تمہارے تابع کر دیا۔ اب سمندر، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں سے انسان کے لیے رزق ہے، مچھلیاں پکڑ کے انسان کھاتا ہے، اور یہ ایک اس کے لیے روزی کا بھی ایک سامان ہے۔ سمندر سے بہت سی اور چیزیں، ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، اور پھر سمندر کے اوپر اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاری بھرگم سامان جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کو انسان کے تابع کر دیا۔ یا یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، انسان نے اس عقل کو استعمال کیا اور ایسے انتظامات کیے کہ اب پانی کے اندر کوئی بھی ٹھوس چیز ہے، بھاری چیز ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، پانی کے اوپر نہیں تیر سکتی۔ لوہا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی وزن کا ہو، اس کو پانی پہ رکھیں نیچے چلا جائے گا، لیکن اتنے بڑے بھاری بھرگم ہزاروں ٹن کے حساب سے جن کا وزن ہے، اور انہوں نے اوپر اپنے وزن اٹھایا ہوا ہے، سمندر کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے اس عقل کو استعمال کیا اور ایسے انتظامات کر لیے۔ تو سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا، حکم کا پابند کر دیا۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں، جہاز چلیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ چلتے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جب تک اس کا حکم، اس کی مشیت ہے، اس وقت تک چلتے رہیں گے، اور جب اس کا حکم آئے تو انسان ساری عقلیں اور سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ انسان کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے کہ اے انسان، تو جتنی بھی ترقی کر لے، کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ تو رب کی رحمت سے بے نیاز ہو گیا ہے، رب کے کرم اور فضل سے ہی سب کچھ ہوگا، اسی نے مسخر کیا ہے۔ تو جب چاہے وہ پھر تمہاری عقل بھی دھری کی دھری رہ جائے، سارے انتظامات بھی رہ جائیں، اور
یہ چلتے چلتے اوپر چلتے چلتے نیچے کی طرف چلا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا، حکم کا پابند کر دیا، تابع فرمان کر دیا، تاکہ کشتیاں جہاز چلیں اس میں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ڈھونڈو اس کے فضل سے. یعنی سمندر سے انسان مچھلیاں بھی پکڑتا ہے اور ہیرے جواہرات بھی نکالتا ہے. آج کل سمندر سے ہی تیل وغیرہ جو ہے یہ بھی نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس کی سامان زیست ہے، زندگی کا سامان ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار بن جاؤ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، صرف سمندر ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. اب سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن آ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں. ہر چیز انسان کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو سخر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حکم کا پابند کر دیا، تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب، صرف سمندر ہی نہیں. تو لام نفع کے لیے آتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، یہ تمہارے لیے بنایا اور تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. اور انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، موج میلہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال الشان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہر چیز تو انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے، لیکن جن اور انسان کس لیے میں نے پیدا کیے ہیں؟ میں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی کھانا پینا، باقی ساری ضروریات وہ اس کے تابع ہے. اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. کھانا اس لیے ہے تاکہ زندگی قائم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل ہو. پینا اس لیے ہے کہ زندگی قائم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر اس سے قوت حاصل ہو. سونا اس لیے ہے کہ سونے کے بعد جو تھکاوٹ ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے اور انسان پھر تر و تازہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اور باقی بھی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اس چیز کے تابع ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو چیزیں بھی ضروری ہیں. اصل جو مقصود ہے انسان کی پیدائش کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. صرف سمندر ہی نہیں، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے حکم کا پابند بنا دیا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں
اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، محبوب ایمان والوں سے فرما دو، یغفروا، کہ وہ بخش دیں، یعنی چشم پوشی کریں، نظر انداز کر دیں، للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پہ جو یقین نہیں رکھتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ اب اس کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں رستے میں ایک جگہ قیام کیا اور وہاں پہ ایک کنواں تھا، کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے عبداللہ بن ابی، جو کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا اور قبیلہ خزرج کا وہ باشندہ تھا، بظاہر وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، ایمان قبول کر چکا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا اور ساتھ جہاد پہ بھی چلا جاتا تھا، لیکن اندر سے وہ منافق تھا اور اس نے ہر موقع پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے غلام کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا تو وہ کافی دیر سے واپس آیا، تو اس نے پوچھا بھائی تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ کنویں پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کھڑے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقیں پانی کی بھروا رہے تھے اور کسی دوسرے کو کنویں کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے جب تک وہ تمام مشقیں نہیں بھر چکے، اس وقت تک کسی اور کو اجازت نہیں تھی، ہم تو کھڑے انتظار کرتے رہے، جب وہ بھر چکے تو پھر ہمیں پانی بھرنے کا موقع ملا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے سخت بے ادبی اور گستاخی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا تو آپ نے تلوار پکڑ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے چشم پوشی کرو، درگزر کرو، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمہ تھا، لیکن صحابہ کرام کا جو جذبہ ایمانی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی ذرا سی بھی ہلکی بات کرتا تو صحابہ کرام پھڑک اٹھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تب رک گئے، ورنہ اس کو اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے۔ بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اس موقع پہ اپنے آپ کو معزز کہا، کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے واپس تو عزت والے جو ہیں وہ بے عزت لوگوں کو، ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس نے معاذ اللہ بے عزت، کم عزت والے، بے وقت لوگ کہا۔ تو اسی کا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور وہ سچے مومن تھے۔
وہ ان کو علم ہوا تو وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اس کے اور کہا تو کہہ کہ تو ذلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ میں تجھے ابھی قتل کرتا ہوں۔ اسی کا بیٹا تلوار لے کر کھڑا اور اسی کی زبان سے کہلوایا کہ حضور عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی ذرا سی ہلکی بات، کوئی بھی ادبی کی بات وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ بار بار کیا کہ لوگوں نے اگر کچھ کہا بھی ہے، کسی نے تکلیف پہنچائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی فرمائی، ان سے بدلہ نہیں لیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کرام نے بھی بلکہ اگر ان کو سزا دینے کی کوشش کی تو حضور نے ان کو منع فرما دیا کہ اپنی ذات کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دے رہا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تمہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، درگزر کرو اور چشم پوشی کرو۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو جزا دے جو وہ کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ تو نہیں مانتے، ان کو تو یقین نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ زندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن ان کے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہاں تو حاضری ہونی ہے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب کیے کا ان کو بدلہ دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ نیک عمل کیا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا عمل کیا اس کا وبال اور اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ تو انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے نیک عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کسی کے برا ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سب لوگ نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں، اس طرح کے جس طرح کوئی سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار انسان ہے، سب اسی کی طرح نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب لوگ برے ہو جائیں بالفرض، جس طرح کوئی سب سے برا انسان ہے، سب اسی طرح برے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی اور اس کی کبریائی میں کوئی نقصان، کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کا فائدہ نقصان اسی کو ہوگا۔ نیک اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ برے اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گے اور اپنے لیے جہنم کا سامان بنا رہا ہے۔ تو جو بھی نیک یا بد کرتا ہے اس کا فائدہ نقصان اسی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کسی کے نیکی کرنے میں کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی کے گناہ کرنے میں کوئی نقصان ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ لام جو ہوتا ہے وہ نفع کے لیے ہوتا ہے اور علا ضرر کے لیے۔ تو جس نے نیک اعمال کیے اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، یعنی اس کا لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہے،
اور الا یہ نقصان کے لیے، اس کا وبال، اس کا نقصان اسی پہ ہوگا۔ اب جس نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لنفسہ ہی، اپنے نفس کے لیے، یعنی لام ملکیت کے لیے، وہ ان کا مالک ہے، وہ اب اپنے نیک اعمال کا ثواب دوسروں کو بھی بخش سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ملکیت بنا دیا تو دوسروں کو بھی اس کا ثواب دے سکتا ہے، جس طرح کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ عمل کرنے والے کا اس کا ثواب بہرحال اس کے پاس باقی رہتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، جس کے لیے جو بخش رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس نے برا عمل کیا فعلیہا، اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ یہ میرے گناہ کا، اس کا جو ہے اس کے عذاب فلاں کو دے دیا جائے، اس کا عذاب فلاں کو دے دیا جائے۔ اس کا وہ مالک نہیں ہے کہ اس کے گناہ کا کسی اور کو نقصان نہ کسی کو ہوگا، نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ملکیت بنا دی ہے، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جس کو بخشے گا اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنی ذات کے لیے کیے، یعنی اس کا اسی کو فائدہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جس نے گناہ کیے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی۔ کتاب سے مراد تورات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، والحکم، اور حکم عطا فرمایا، یعنی حکومت ان کو دی، نبوت اور حکومت دونوں ان کے اندر تھی، اور حکم سے مراد دانائی سمجھ بھی ہے۔ والنبوت، حکم اور نبوت، یعنی دنیاوی حکومت بھی اور روحانی حکومت بھی ان کو عطا فرمائی، یعنی نبوت بھی ان میں رکھی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں زیادہ، جن کا نام قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کا عربی میں ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اور ان کے باقی بھائی بھی ہیں۔ 12 بیٹے تھے جو مصر میں گئے، پھر 12 قبیلے بن گئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل کہا ہے، وہ بھی نبی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے، علماء فرماتے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کا باپ، کہ بعد میں آنے والے سارے نبی آپ کی اولاد میں ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، باقی ہزاروں کی تعداد میں جو انبیاء کرام ہوئے وہ بنی اسرائیل میں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا کہ ملک شام جو چشموں اور نہروں کی زمین ہے، جہاں پہ باغات ہیں، ہریالی ہے، کھیت ہیں، وہاں پہ ان کو بسایا۔ یا پاکیزہ رزق سے مراد وہ بھی من و سلوہ جو آسمانوں سے بنی اسرائیل سے اترا کرتا تھا، پکا پکایا تیار تازہ کھانا ان کے لیے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو عالمین پہ، تمام جہانوں پہ ہم نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل کی برتری اور فضیلت جو تھی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی۔ اس زمانے میں جتنی قومیں موجود تھیں سب پہ برتر تھے، اور سب سے بلند شان ان کی تھی کہ ان میں انبیاء کرام تھے۔ تو ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ سب سے برتر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقرب قوم تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا میرے محبوب کی امت تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہر زمانے کے اعتبار سے، اولین و آخرین کے اعتبار سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام جتنی قومیں آئیں سب پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل کی جو فضیلت ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو سب پہ فضیلت حاصل تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کلی ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے ہے کہ ہر زمانے میں جتنی بھی قومیں دنیا میں آئیں سب سے بہترین امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو بنی اسرائیل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر فرمایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کی واضح نشانیاں اور دین کے معاملہ میں ان کو واضح روشن نشانیاں عطا فرمائیں کہ کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی چیز کو تشنا چھوڑ دیا جائے، اس کی سمجھنا ہے، ہر چیز کو واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بیان کیا، جن کے ذریعے سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اتنی واضح نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں موجود تھیں کہ اب ان کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے تمام نشانیوں کو صحیح اور سچ پا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ وہی نبی ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس طرح بیان کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یعرفونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کسی کا بیٹا سینکڑوں نہیں ہزاروں
اسی عمر کے بچوں میں کھڑا ہو، 1000 کھڑے ہوں تو باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ میرا ہے کہ یہ میرا ہے۔ ہزاروں ہوں، لاکھوں میں کھڑا ہوں تو وہ اس کو فوراً پہچان لے گا کہ یہی میرا بیٹا ہے، اب اس کو کوئی شک نہیں پڑے گا کہ شاید یہ نہیں، یہ میرا ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح واضح ان کی کتابوں میں بیان کی تھیں کہ حضور کو دیکھ کر ان کو کوئی شک اور شبہ نہیں رہ گیا۔ لیکن پھر کیوں نہیں مانے؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد، مگر آپس میں جو حسد، بغض اور عداوت تھی جو ان کے دلوں میں، اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا۔ اور اگر کسی نے پوچھا بھی تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ اور ہیں، وہ نہیں۔ تو حسد، بغض، عداوت، دشمنی کی وجہ سے اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا کہ اگر ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہمارا دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس حسد، بغض، حرص، ہوس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، حضور کے اوصاف کو انہوں نے چھپایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کے اوصاف، حضور کی نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی تھیں، ان کو چھپایا۔ تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا یہ کفار کا کام ہے۔ کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کے کمالات کو چھپایا کرتے تھے۔ لوگ اگر پوچھتے تو وہ چھپا لیتے۔ اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام بہانے سے اپنے آقا کی شان کو بیان کیا کرتے تھے، موقع ڈھونڈا کرتے تھے اور موقع بنایا کرتے تھے، موقع بنا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ، دونوں سے یہ حدیث مروی ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب ہم حدیبیہ میں تھے تو حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا چھوٹا سا برتن لیا، ایک کولا چھوٹا سا، اس کے اندر اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، حضور کے ہاتھ سے پانی کے 5 چشمے، 5 نہریں جاری ہو گئی، جن سے صحابہ کرام سیراب ہوئے، اور انہوں نے اپنے برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلایا، اور وہ پانی اسی طرح جاری ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ علماء فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ ایک دفعہ اس کنویں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی جو حضور نے پیالے میں پیا تھا وہ اس میں ڈالا گیا، تو اس میں پانی جو ہے وہ بڑھ گیا، اور ایک دفعہ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے جن سے ہم سیراب ہوئے، ہم نے پیا، ہم نے مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا۔ اب وہ راوی پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کتنے تھے وہاں پہ؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہم 1500 تھے۔ اب بات پوری ہو گئی، پوچھا بھائی کتنے تھے؟ کہا ہم 1500 تھے، جواب اس کا ہو گیا۔ لیکن
جس طرح میں نے کہا کہ صحابہ کرام اپنے آقا کی شان کو بیان کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کوئی موقع آئے تو اپنے آقا کی شان کو بیان کیا جائے. چھپاتے نہیں تھے, کمی نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنے آقا کو جو اب بڑھانا ہم نے کیا ہے, کسی میں کیا ہے, جس کی شان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے, کوئی دوسرا اس کی شان کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ ہاں ہم تو صرف اس کو بیان کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے. تو صحابہ کرام اس شان کو بیان کیا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی ہے, اس کو چھپاتے نہیں تھے. چھپانا یہ کفار کا طریقہ تھا. حضور کے غلام جو ہیں اس شان کو بیان کیا کرتے تھے. تو اب راوی جو حضرت جابر بن عبداللہ سے آگے روایت کرتے ہیں, انہوں نے پوچھا بھی کتنے تھے؟ کہا ہم 1500 تھے. لیکن فرمایا کہ اگر ہم لو کننا 100,000 کہ اگر ہم 100,000 بھی ہوتے, 100,000 بھی ہوتے, لکفانا, تو وہ پانی پھر بھی ہمیں کافی ہو جاتا. 1500 تھے وہ ہمیں کافی ہو گیا, لیکن 1500 کی کوئی حد اور قائد نہیں ہے. اگر ہم 100,000 یعنی 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا. تو یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ کہ وہ موقع بے موقع اپنے آقا کی شان کو بیان کیا کرتے تھے, اس کو چھپایا نہیں کرتے تھے. یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا جائے اور اس کو بیان نہ کیا جائے. تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپاتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے تھے. بغیم بینہم, آپس کی عداوت اور دشمنی اور حسد اور حرص اور بغض کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت, بے شک آپ کا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے پھر آپ کو ایک دین کے معاملے میں ایک واضح رستہ عطا فرما دیا, شریعت عطا فرما دی. فاتبعھا, بس آپ اسی کی اتباع کریں, اسی کو فالو کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے. بے علم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک واضح شریعت عطا فرما دی ہے, آپ اسی شریعت, اسی طریقے اور اسی دین کو فالو کریں, اسی دین پہ چلیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصور نہیں ہو سکتا, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضور کی قیامت تک کی آنے والی امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں خیر امت بنایا, سب امتوں سے بہترین امت بنائی, اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل دین عطا فرما دیا, اس دین کو مکمل کر دیا, اور وہ دین تمہیں عطا فرمایا, وہ شریعت تمہیں عطا فرمائی. تو تم اس شریعت پہ چلو, اسی کو فالو کرو, اسی کو اتباع کرو, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی بات. اب دیکھیے دنیا میں باقی جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایک اسلام ایسا قانون اور ایسا رستہ ہے جو خود رب ذوالجلال نے بنایا ہے. انسان کے بنائے ہوئے قانون میں سکم ہو سکتا ہے, کمی ہو سکتی ہے, اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے. دنیا میں ایک قانون بنایا جاتا ہے, پھر جب اس کی کوئی خرابی ظاہر ہوتی ہے پھر اس کے بدلے میں دوسرا لے آتے ہیں, پھر تیسرا لے آتے ہیں. ایک جماعت یا ایک اسمبلی ایک قانون بنا کے جاتی ہے, دوسرے آ کے کہتے ہیں نہیں, ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو حالات کا ادراک نہیں تھا,
وہ غلط ہے، اس قانون کو بدل کے دوسرا قانون بنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی چاہے وہ تھرڈ ورلڈ ہو، تیسری دنیا کے ممالک ہوں یا ترقی یافتہ ایڈوانس کنٹریز ہوں، جب بھی کوئی لوگ قانون بناتے ہیں تو قانون بنانے والے اپنے مفادات کو بہرحال مد نظر رکھتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، چاہے کچھ بھی کہیں، اپنے مفادات کو بہرحال مد نظر رکھا جاتا ہے، ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ان کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون میں یہ کمی اور کوتاہی ہوتی ہے کہ بنانے والا اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں پوری مخلوق کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اور جو سب کے لیے ہے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے اور سب کے لیے یہ قانون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح شریعت عطا فرمائی اور فرمایا اس کی اتباع کرو اور بے علم لوگوں کی ان کی اتباع نہ کرو۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان میں ایک خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل دین اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ اس دین کو مکمل کر دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم نے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پہ اترتی تو ہم جس دن وہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے، اس دن ہم جشن منایا کرتے، اس دن ہم فیسٹ کرتے کہ اس دن میں ہم پہ یہ آیت اتری تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت اتری تھی وہ ہمارے لیے ڈبل عید کا دن ہے، کہ عید کا دن تو ہے یہ ہر سال اس دن عید مناتے ہیں، لیکن جس سال یہ اتری تھی وہ جمعے کا دن بھی تھا اور جمعہ بھی عید ہے، تو جمعہ اور یوم عرفہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو ڈبل عید کا دن تھا وہ۔ تو ویسے بھی ہر سال یوم عرفہ جو ہے وہ ہمارے لیے جشن کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، اس دن لوگ حج کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں ایک خصوصیت شریعت مطہرہ کے کامل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ باقی بہت سی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں، کسی میں 6 ہیں تو کم اور زیادہ، مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دشمنوں پہ میرا رعب طاری کر دیا ہے، 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب میرے دشمنوں پہ پڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا سبب، یعنی تیمم کا، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ پانی نہ ملے تو زمین مٹی سے تیمم کر لیں، اور عبادت کے لیے ہر
پاک صاف جگہ پہ عبادت کر سکتے ہیں۔ پہلی امتیں صرف اور صرف اپنے خاص عبادت خانے جو جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں وہاں پہ عبادت کر سکتی تھیں، دوسری جگہ پہ عبادت نہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلت لیل ارض مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور پاکیزگی کا سبب بنا دیا گیا، کہ ہر پاک صاف جگہ، چاہے مسجد ہو، چاہے اپنا گھر ہو، دکان ہو، بازار ہو، کہیں پہ بھی ہو، جو پاک صاف جگہ ہے جہاں نجاست نہ پڑی ہو وہاں پہ عبادت جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا مال غنیمت کو حلال کیا گیا، کہ جب جنگ میں جو دشمن کا مال آتا تھا اس کو مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے یہ حکم آتا تھا اس کو جلا دیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور اعطیت الشفاعۃ، شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ قیامت کے دن حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور فرمایا پہلے انبیاء کرام خاص اپنی امتوں کے لیے بھیجا، وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو اس طرح تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف خاص وہ اس علاقے اور اس وقت کے لیے ان کے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ کہہ دو کہ محبوب میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، قیامت تک کے لیے، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں، مغرب میں، آسٹریلیا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، کہیں رہتے ہوں، کسی وقت میں ہوں، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا، کہ تمام نبیوں سے آخر میں آخری نبی بنا کر مجھے بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں انبیاء کرام کو حکم دیا کہ جب میرا محبوب تشریف لائے اور میرے محبوب کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر ہو تو اے میرے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، جو بھی اس وقت ظاہری حیات میں ہو تم ضرور بضرور ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی نبی زمین کے اوپر اس ظاہری حیات میں اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت شان کی خاطر انبیاء کرام کو حکم دے دیا کہ جو بھی میرے محبوب کی تشریف آوری کے وقت موجود ہوں سب کے سب ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام سے سب سے بڑھ کر شان والے ہیں، وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات اور بلند شان عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو شریعت کاملہ عطا فرمائی، مکمل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت کو حکم دے رہا ہے
کہ اب تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں کسی اور قانون ساز ادارے اور کسی اور کی اتباع، کسی اور کو پیچھے، کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ملک کا بہت قانون بہت اچھا ہے اس کو لے لو، فلاں ملک کا قانون بہت اچھا ہے، نہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرما دیا، واضح شریعت، مکمل دین عطا فرما دیا، بس تم اسی کو فالو کرو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھلائی ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اور اگر تم دوسرے لوگوں کو فالو کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے اور ان کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے طریقے پہ چلو گے تو وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچا سکتے، کچھ بھی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کا ولی، ان کا دوست، ان کا مددگار ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بڑے بصیرت افروز احکامات ہیں، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے یہ بڑی واضح ہدایات ہیں اور ہدایت کا سامان ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ قرآن پاک اور یہ شریعت مطہرہ یقین کرنے والی قوم کے لیے واضح ہدایات اور ہدایت کا سامان اور رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جو گناہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم، کہ ہم انہیں کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، برابر کر دیں گے ان کے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا، ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کہ یعنی ایک وہ آدمی ہے جو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ایک آدمی جو ایمان لا کے نیک اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ساری زندگی گزارتا ہے، تو کیا اس نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرما بردار کے برابر کر دے گا؟ نہیں، یہ بہت بری بات ہے جس کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور جو وہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں میں بعد المشرقین، بہت زیادہ فرق ہے، کہ ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہیں، دنیا میں بظاہر برابر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے مطیع اور فرما بردار بندے کی بڑی شان ہے، اس کی بارگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے، اور موت اور موت کے بعد وہ تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا، سب دیکھ لیں گے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے بظاہر تو سبھی مرتے ہیں اور موت کے اندر کوئی فرق بھی نہیں ہوتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، دنیا والوں کے اعتبار سے سب کی موت برابر ہے، لیکن کس طرح فرق ہے، احادیث مبارکہ میں اس کو بڑا واضح بیان کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی موت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اعزاز و اکرام کے ساتھ، بڑی عزت افزائی کے ساتھ اس کی روح کو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے اور اس پر کرم اور فضل ہوتا ہے، اور کافر جو ہے اس کی روح کو انتہائی ذلت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی کا شرف نہیں ہوتا ہے، وہاں
پیش کرنے کا ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور وہ اسفل سافلین میں چلی جاتی ہے۔ تو مومن اور کافر کی موت میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، اور کافر اور مومن کی قبر میں بھی بہت زیادہ فرق ہے کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اور کافر کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں جنہوں نے زندگی گزار دی ہے، وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، جو نیک متقی پرہیزگار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں بھی کرم اور فضل ہے، لیکن دنیا والے اس کو سمجھتے نہیں۔ آخرت میں سب کے سامنے آ جائے گا اور سب دیکھ لیں گے اور سب کو معلوم ہو جائے گا۔